بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سبھی دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی کے بارے میں بتائیں گے۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے ہماری ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ ناظرین اکرام، تابوت سکینہ، ہیکل سلیمانی، یہ دونوں یہودی عیسائیوں کے لیے روح زمین پر مقدس ترین چیزیں ہیں۔ یہودیوں کی مقدس کتاب تلمود کے مطابق دنیا کا یہ فیض 6000 سال پر محیط ہے۔ یہودی سال ستمبر میں شروع ہوتا ہے۔ 21 ستمبر 2017 کو یہودیوں کے کیلنڈر کے 5700 سال پورے کر لیے۔ یوں یہودیوں کے مطابق اب دنیا ختم ہونے والی ہے۔ دنیا کو ختم ہونے میں اب 222 سال رہ گئے ہیں۔ یہاں ایک بات بتاتی چلوں کہ یہ عقیدہ ہم مسلمانوں کا نہیں ہے، بلکہ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اور یہودیوں نے دجال کی مدد کے لیے بہت بڑی بڑی تنظیمیں بنائی ہیں۔ دجال کی فوج کو اکٹھا کرنے میں مصروف ہیں، جبکہ ہمارے پاکستان کی بڑی بڑی شخصیات ان تنظیموں کا حصہ بن چکی ہیں۔ یہودی 222 سال پورے ہونے سے پہلے اپنے دو خاص کام کرنے کی کوشش میں لگے ہیں، ایک تابوت سکینہ کی تلاش، دوسرا ہیکل سلیمانی کی تعمیر۔ آخر تابوت سکینہ ہے کیا؟ یہودی اس کی تلاش میں دن رات لگے ہیں۔ تابوت سکینہ ایک صندوق ہے جس میں انبیاء کرام کی تبرکات، آسمانی اشیاء رکھی گئی ہیں۔ یہ تابوت سکینہ آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا ہے۔ اس صندوق میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک ان تمام جلیل القدر انبیاء کرام کی تبرکات موجود ہیں۔ ساتھ ہی دو تختیاں بھی موجود ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر اتاری، جبکہ حضرت موسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنے کوہ طور پر گئے۔ ان تختیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے 10 احکامات موجود ہیں۔ تابوت سکینہ میں ہے کیا؟ تابوت سکینہ میں ہارون علیہ السلام کا عصا مبارک اور وہ برتن بھی موجود ہے کہ جس سے من و سلوہ نکلتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ صندوق تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے آپ کو رکھ کر دریائے نیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چھوڑ دیا تھا۔ اس میں وہ تمام تبرکات موجود ہیں جن کا تعلق بڑے بڑے جلیل القدر نبیوں سے تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بہت بڑے بڑے جادوگر تھے۔ ان سب کو قتل کرنے کے بعد ان جادوگروں کے تمام نسخوں کو معبد میں چھپا لیا۔ یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام کے معبد کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ قصص الانبیاء میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے حضرت طالوت کو دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت طالوت کی بیٹی سے شادی کی اور آپ کے دل میں تابوت سکینہ کی حفاظت کا خیال ڈالا گیا، مگر آپ اپنی زندگی میں ایسا نہ کر سکے۔ آپ کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ہیکل سلیمانی کا بیڑا اٹھایا، جنات کی مدد سے اس کی تعمیر کی۔ تعمیر کے آخری مراحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آگاہ کیا کہ آپ کا وقت پورا ہونے والا ہے، آپ دنیا فانی سے کوچ کرنے والے ہیں۔ آپ نے جنات کو حکم دیا کہ شیشے کا ایک کمرہ بنایا جائے۔ جب کمرہ بن گیا آپ اس کے اندر آ گئے اور لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو گئے۔ اگر موت آئے تو آپ کا جسم مبارک زمین پر نہ گرے اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر مکمل ہو جائے۔ چنانچہ جنات سمیتے رہے، آپ زندہ ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے کہ جب ہیکل سلیمانی کی تعمیر جنات نے مکمل کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے لاٹھی کے سہارے حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے تھے، اسے دیمک نے کھا کر کھوکھلا کر دیا۔ وہ آپ کا بوجھ نہ سہ سکی اور آپ جو موت واقع ہو جانے کے بعد اس کے سہارے کھڑے تھے گر گئے، جس سے جنات اور دیگر مخلوقات کو آپ کی موت کا علم ہو گیا۔ اس کے علاوہ ہیکل سلیمانی میں ایک کمرہ بنایا گیا جس کو قدس کہا جاتا ہے۔ وہاں پردے کے پیچھے محراب تھی جہاں تابوت سکینہ کو رکھا گیا، اور بنی اسرائیل کا رواج تھا کہ ہر سال ایک خاص دن میں مذہبی رہنما اپنی باری پر پردے کے پیچھے تابوت سکینہ کی صفائی کرتا اور دعا کرتا۔ یہی وہ محراب جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر میں دی۔ اس کے علاوہ یہ بنی اسرائیل کے علاوہ مسلمانوں کا بھی قبلہ اول رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق مسجد قبلتین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اندر حکم فرمایا کہ آپ اپنا چہرہ مبارک بیت المقدس سے پھیر کر بیت اللہ کی طرف کر لیں، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی سورہ بقرہ میں بھی فرمایا ہے۔ تاریخی کتابوں میں آیا ہے کہ تابوت سکینہ ہیکل سلیمانی قدس کے اندر اہل بابل کے حملے تک موجود رہا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اہل بابل ساتھ لے گئے، اور یہ بھی ہے کہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا، اور کچھ ٹائم بعد رومیوں نے پھر سے حملہ کیا، ہیکل سلیمانی کو آگ لگا دی اور اپنی حکومت کے دوران اس جگہ کو عبادت گاہ بنایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب یروشلم پر حملہ ہوا
تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جگہ آئے اور رومیوں کی عبادتگاہ سے کچھ دور فاصلے پر کھڑے ہو کر دعا فرمائی، اور یہ ٹھیک وہی جگہ تھی جہاں مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی۔ یہودیوں کا کہنا ہے کہ مسجد اقصی وہاں ہے جہاں قدس اور ہیکل سلیمانی تھا۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر پھر سے کرنے کی کوشش یہودی جاری کر رہے ہیں اور مسجد اقصی کو شہید کرنے کی ناپاک جسارت پر تلے ہیں۔ فلسطین کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ مقدس تبرکات کی تلاش کے نام پر مسجد اقصی کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ یہ جگہ مسلمانوں کی مقدس عبادتگاہ ہے اور مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات سب نبیوں کو یہاں پر نماز پڑھائی۔ سب نبیوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ سوچنے کی بات ہے کہ آج یہودی کیوں ہیکل سلیمانی کی تعمیر چاہتے ہیں۔ یہودی، عیسائی اور اسلامی عقائد کے مطابق قیامت سے قبل دجال ظاہر ہوگا۔ یہودیوں کے نزدیک دجال ان کا مسیحا ہے۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد دجال ظاہر ہو جائے گا، سب یہودی اسرائیل میں جمع ہوں گے۔ دجال اسرائیل کو کنگڈم آف ڈیوڈ ڈکلیئر کرے گا، پوری دنیا کو فتح کرنے کا کام شروع کرے گا، یوں پوری مسلم دنیا اور عیسائیت کی دنیا کو تباہ برباد کر دے گا۔ یہ جنگ 40 سال تک رہے گی، دنیا ایک ملبے کا ڈھیر بن جائے گی۔ تو اس وقت دمشق میں امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ فجر کی نماز سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامع امیہ کی سفید مینار سے اتریں گے، امام مہدی کے پیچھے صبح کی نماز پڑھیں گے، دجال کے خلاف اکٹھے نکلیں گے، بہت بڑی جنگ ہوگی، مسلمان کی جنگ جیت جائیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے ایسے پگھلے گا جیسے نمک پانی میں۔ دجال پوری دنیا گھومے گا سوائے کعبہ مکرمہ کے اور مسجد النبی کے، وہاں داخل ہونے کی کوشش کرے گا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کے قدم پیچھے کو مڑیں گے۔ فتح کے بعد ایک بہت بڑی اسلامی ریاست ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 45 سال حکومت کریں گے، اپنی زندگی کے دن گزاریں گے اور دنیا فانی سے کود کر جائیں گے۔ ان کا مزار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ہوگا، حدیث پاک میں آتا ہے، اور آج بھی وہ جگہ ان کے لیے خالی چھوڑی گئی ہے۔ عیسائیوں کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر اتریں گے، مگر ایک خاص بات یہاں پر میں کلیئر کروں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر نہیں اتریں گے آسمان سے، بلکہ وہ ہمارے نبی کے امتی بن کے اتریں گے، شریعت محمدی کے پیروکار ہوں گے۔ قیامت کے آثار شروع ہوں گے، قرآن سینوں سے اٹھایا جائے گا۔ یہودی عقائد کے مطابق دجال جنگ جیت جائے گا، جس کے بعد یروشلم کے مضافات میں جبل زیتون پھٹ کے تقسیم ہوگا۔ یہ پہلی نشانی قیامت کی ہوگی۔ یہودیوں کے نزدیک جبل زیتون میں دفن ہونا اعزاز کی بات ہے۔ یہودی دن میں 3 بار دجال کی آمد کی دعا کرتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ شہر فتح ہوا، سینکڑوں سال مسلمانوں کی حکومت رہی۔ بیت المقدس کا سنہری گنبد آج بھی مسلمانوں کی نشانی بن کر یہاں موجود ہے۔ یہ شہر قیامت کی اہم ترین نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہودی اگلے 30 برسوں میں مسجد اقصی پر حملہ کریں گے، بڑی سخت جنگ ہوگی، مسلمانوں کے ساتھ دجال ظاہر ہوگا، عالمی جنگ ہوگی۔ یہودیوں کا مقصد بھی یہی ہے جس کے لیے سخت کوشش میں لگے ہیں۔ آئے روز فلسطین پر ظلم ڈھائے جانے کی خبریں ہمیں مل رہی ہیں۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا مقصد یہودیوں کے نزدیک آخری بادشاہ دجال کا انتظار ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کوشش اچھی لگی، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکی کی بات سن کے آگے پھیلانا اس کو صدقہ جاریہ ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔